ایک بڑا مشہور سوال کیا جاتا ہے جی، کسی نے سوال کیا کہ نہار پیٹ پانی پینا شریعت مطہرہ میں احادیث طیبہ کے اندر یا قرآن میں کیا جائز ہے، حرام ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں، نہار پیٹ کے حوالے سے بہت سی آراء موجود ہیں، لیکن ہم اس کے خلاصہ اس کے فائدے والا، بے ضرر اور ضرر والا ہونے میں ہم دونوں روایات آپ کے سامنے نقل کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ میرا محبوب ما اتاکم الرسول، جو کچھ عطا کر دے فخذو، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ یعنی فائدہ اسی میں ہے جس چیز کا حکم دیا، اور منع جس چیز سے کیا گیا اس میں نقصان ہے۔ اب احادیث کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ معجم الاوسط کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو نہار پیٹ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس روایت کو بیس بناتے ہوئے بعض علماء مشائخ نے کہا کہ نہار پیٹ پانی نہیں پینا چاہیے، پانی نہار پیٹ پینے سے بندے کی قوت مدافعت اور معدے کی قوت، جسمانی قوت میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو نہار پیٹ پانی نہیں پینا چاہیے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی قول مبارکہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں جس سے بندہ جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کثرت جماع سے، بہت زیادہ جماع کرتا ہو اپنی بیوی سے، اس سے کمزوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، غموں کی زیادتی سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 3، کھٹی چیزیں کھانے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، نہار پیٹ پانی پینے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ڈویژن ہے علماء کی جو یہ بیان کرتی ہے کہ نہار پیٹ پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی حدیثیں، لیکن اس کو حدیثوں کو امام ابن جوزی نے من گھڑت قرار دیا ہے، وہ حدیث صحیح نہیں، یہ بھی حدیث تھوڑی سی ضعیف ہے۔ اب آتے ہیں دوسری احادیث کی طرف۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی وہ پیا کرتے تھے، نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور یعنی وضو کے بعد جب بھی وضو کرتے، اب ظاہر بات صبح نماز پڑھنی تو صبح بھی وضو کریں گے نا، صبح بھی ہم وضو کرنے کے بعد اس کو پانی پئیں گے تو پیٹ تو نہار ہی ہو گیا، نہیں پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا، پہلی چیز پانی گئی۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو نہار پیٹ پانی پینے میں کوئی عرض نہیں ہے، پی سکتے ہیں۔ اب دوسری حدیث، اور یہ حدیث بھی حضرت انس سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے وہ بارش کے پانی میں زعفران ملائے اور شہد مکس کرے اور اس سے برتن کے اندر اسی چیز سے شہد، زعفران کے پانی، زعفران اور بارش کے پانی سے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بانک مسئول لم یسأل مثلک ولا یسأل۔ ٹھیک ہے، یہ دعا جو لکھے گا اور اس کو پی لے گا نہار پیٹ، تو ایسے بندے کی دماغی توازن کمزور اگر ہوگا تو طاقتور ہو جائے گا، حافظہ اس کا ویک ہوگا تو یادداشت اس کی میموری مضبوط ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث شریف میں آیا، اب جب 2 رائے آ جائیں تو کسی بھی شرعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے اس میں جو زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے وہ روایت لی جاتی ہے۔ اب اس میں جو معجم الاوسط کی جس میں پانی پینے سے قوت انسان کی قوت کمزور ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے، اس حدیث کو دیکھیں اور یہ صحیح بخاری والی حدیث کو دیکھیں تو دونوں میں صحیح بخاری والی حدیث جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ یہ چونکہ ایک طبی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں طبی لحاظ سے جس بندے کے لیے پانی نقصان دہ ہو اس کو نہیں پینا چاہیے، اور جس کو فائدہ کرے وہ پی لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ساتھ حدیث کی اتباع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کریں تو اس میں برکت بھی ہوگی۔ تو اگر پانی نہار پیٹ پینا بھی ہے تو ہم وضو کے فوراً ساتھ پی لیں، وضو کا بچے ہوئے پانی کو پی لیں، اس میں برکت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اور اگر شہد ملا لیں، زعفران ملا لیں اور اس کو بارش کا پانی ہو نہار پیٹ اگر اس کو نوش فرما لیں تو حدیث طیبہ کے مطابق صحیح ہے۔ تو جس بندے کو خالی پیٹ پانی فائدہ کرتا ہے اس کو پی لینے میں بھی حرج نہیں ہے، اور جس کو نقصان کرتا ہے اس کو منع رہنا چاہیے۔ لیکن احتیاطاً علماء کا حکم یہی ہے کہ اس حدیث مبارکہ پر بھی عمل کیا جائے، پانی کو کبھی کبھی ترک فرما لیا جائے، اس کو دین کا حصہ نہ بنایا جائے، اس کو لازم اور فرض و واجب نہ قرار دیا جائے، بس طبی لحاظ سے کبھی کبھی پی لے اور کبھی کبھی ترک بھی کر دے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ مختصراً یہ کہ خالی پیٹ پانی پینے میں حرج نہیں ہے اگر پی بھی لے حدیث کے مطابق، اور اگر پی لے تو اگر نقصان کرتا ہے تو چھوڑنے میں بھی حرج کوئی نہیں، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ خالصاً دنیاوی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔